بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ طریق دنیا کا راج اس دنیا پر چھانے لگے اور طریق دنیا کا آقا سب کو اپنے سحر کے ٹرانس میں لے لے گا اور دنیا کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ طارق نے سنجیدہ لہجے میں قدر خوفزدہ لہجے میں کہا، کیا مطلب طارق صاحب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کچھ سمجھے نہیں۔ ہریش نے حیرت سے پوچھا۔ طارق صاحب، یہ طریق دنیا کی تفصیل آخر کیا ہے اور کیسے اس دنیا میں پھیلے گی؟ کیپٹن حمید نے بھی حیرت سے کہا۔ دیکھو، تم سب جانتے ہو کہ میں بھی پکیشے کے جوزف کی طرح کچھ ماورائی علوم جانتا ہوں اور برازیل جیسے دنیا کے طویل ترین جنگلات کے چند وچ ڈاکٹر سے میرا رابطہ بھی ہے اور میں چند پراسرار علوم بھی جانتا ہوں۔ میرے علم کے مطابق دنیا بہت بڑے شیطان کے خطرات میں آنے والی ہے، جو اپنی طریق دنیا میں لوگوں کو شیطانیت کا پرچار کرا رہا ہے اور نفس کے غلام دنیا کے ہر مذہب کے لوگ شیطان کی پیروی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ طارق نے انتہائی تشویش سے کہا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت کرنل فریدی اور اس کی ٹیم ممبر، جن میں ہریش، لیڈی انسپکٹر ریکھا، انور، رشیدہ، کیپٹن حمید، انسپکٹر جگدیش اور روزہ شامل تھے، اور قاسم بھی کیپٹن حمید کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اس وقت نمیبیا کے ملک آئے ہوئے تھے اور اس وقت نمیبیا کے گھنے جنگل میں تھے اور ایک پہاڑی کے نزدیک اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا۔ یہاں کرنل فریدی کو اطلاع ملی کہ بلیک ڈیتھ والے اس کے ملک کافرستان کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں، جس کی اطلاع اس کے نمیبیا کے ایجنٹوں نے دی تھی، اور واقعی بلیک ڈیتھ کے چاروں بڑے ایجنٹوں کے بغیر یہاں بلیک ڈیتھ کے چند ہرکاروں نے کافرستان کی ایٹمی ریسرچ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن کرنل فریدی منجری ہونے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح یہاں آ چکا تھا اور یہاں جنگلوں میں بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں سے مقابلہ کر کے ان کو مارنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ لیکن بلیک ڈیتھ کے چند ایجنٹ بھاگ چکے تھے اور کرنل فریدی ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں جنگلوں میں موجود تھا تاکہ اصل وجہ معلوم کر سکے۔ کافرستان کی ایٹمی ریسرچ پر حملہ کرنے کا پروگرام کیوں اور کس مقصد کے تحت بنا رہے تھے، لیکن ابھی تک بلیک ڈیتھ کے چاروں بڑے ایجنٹوں میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بلیک ڈیتھ جیسے عالمی دہشت گرد اور خوفناک خونی تنظیم کا مالک ماسٹر اسکاٹا دنیا پر قبضہ کر کے جنون میں اپنے اور بھی ایجنٹ اور ہرکاریں تیار کر رہا ہے۔ کرنل فریدی ویسے تو اپنی ٹیم کے ساتھ ہی یہاں کامیابی سے اپنی ٹیم ممبر اور اپنی بلیک فورس کے ایجنٹوں کے ساتھ یہاں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن چند خاص اور بڑے ایجنٹوں کے بھاگ جانے سے کرنل فریدی کو ہنٹس نہ مل سکے کہ آخر کون سے پلان کے تحت یہاں ان کی ایٹمی پاور کو فیل کرنے کی سازش تیار کی جا رہی تھی۔ لیکن کرنل فریدی جنگلوں میں روپوش ہونے والے بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کو پکڑنے کے لیے جنگل میں موجود تھا اور جنگل میں ایک پہاڑی کے گرد رات ہونے کی وجہ سے کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل فریدی، روزہ اور انسپکٹر جگدیش کے ساتھ کیمپ سے باہر رات ہونے کی وجہ سے پہرے میں تھے اور کیمپ میں باقی سب ممبران بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک پراسرار طارق اچانک بیٹھے بیٹھے چونک گیا تھا اور ان کو کسی طریق دنیا کے بارے میں بتانے لگا۔ طارق صاحب،
ہم یہاں بلیک ڈیتھ کے ہر کاروں کے خلاف مصروف ہیں۔ یہ بھی کسی تاریک دنیا کے باسیوں سے کم نہیں ہے، جن کا شیوا اور مقصد دنیا میں صرف تباہی اور خوف پھیلانا ہی ہے۔ اس لیے آپ شاید ہم میں سنسنی پھیلانے کے لیے بلیک ڈیتھ کو تاریک دنیا کا نام دے رہے ہیں۔ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ حمید میاں، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو یا جان کر انجان بن رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا تاریک سایوں کے عذاب کا شکار ہونے والی ہے، اور میری طاقتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ آقا نامی کوئی شیطان پرست دنیا کو شیطان لعین کا پیروکار بنانے اور ظلم، قہر اور بدی پھیلانے کے چکروں میں بھی ہے۔ طارق نے اس بار قدرے خفگی سے کہا تو سب کے اس چہروں پر سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ بہرحال یہ سب جانتے تھے کہ ماورائی معاملات میں ان کے ملک کا محمد سیاہ ماورائی معاملات میں جوزف سے کم نہیں تھا۔ اس لیے اس کی اچانک پراسرار باتوں سے ان کے چہرے سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ویسے بھی یہ سارے کالا جادو جیسی انتہائی خوفناک مہم میں شامل رہے تھے۔ جب جولیا اور ان کی ساتھی روزہ اغوا ہو کر کسی انجان کالی دنیا کی قیدی بنی تھی، اور عمران اور کرنل فریدی اپنی ساتھی لڑکیوں کے لیے کالی دنیا گئے تھے، طارق صاحب، ہم یہاں کرنل صاحب کے کہنے پر بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں کے خلاف لڑنے آئے تھے، لیکن یہاں تو اب بقول آپ کے معاملہ ہی کوئی اور ہو گیا ہے۔ انور نے طویل سانس لے کر کہا اور سگریٹ کی ڈبی نکال لی اور سگریٹ نکال کر اسے سلگا کر پینے لگا۔ میں مانتی ہوں کہ دھواں اور زہر پینے کی تمہاری پرانی عادت ہے، لیکن کم از کم تم محفل میں تو کم از کم سگریٹ مت پیا کرو، رشیدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ کوئی زہر نہیں ہے، بلکہ ٹینشن دور کرنے کی دوا ہے، انور نے بے پرواہ ہو کر کہا۔ ہاں، اسی لیے سگریٹ کے ان ڈبیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ مضر صحت ہے، لیکن تمہیں کیا، تمہاری تو دوا ہے، رشیدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ طارق کے پراسرار باتوں نے محفل کو سنجیدہ کر دیا تھا۔ کرنل صاحب روزہ سے باتیں کر رہے ہوں گے، لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے ٹھنڈی آب بھر کر کہا تو سب اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیا ہو گیا ریکھا؟ کرنل صاحب گریٹ لینڈ کے اپنے دوست اور عجوبہ ہشتم بابا رستم کے ینگ کپل ہوٹل میں روزہ کو نہیں لے گئے، بلکہ کیمپ کے باہر پہرا دے رہے ہیں، اور انسپیکٹر جگدیش بھی ان کے ساتھ ہی ہے، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، کرنل صاحب عموماً روزہ کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں۔ انسپیکٹر ریکھا نے دیکھا کہ سب نے اس کے رقابت کو محسوس کر لیا تو شرب سے بات کو ٹالتے ہوئے کہہ دیا، کوئی بات نہیں، تم بھی یہاں ساری رات نہیں جاگو گی، ایک پہر کے بعد تم نے بھی ہریش اور قاسم کے ساتھ پہرا دینا ہے، رشیدہ نے کہا۔ مش ریکھا، آپ میرے ساتھ باتیں کر لینا نا، ہم دونوں خوب باتیں کریں گے۔ رشیدہ کی بات سن کر قاسم نے بے ڈنگے انداز میں ہنستے ہوئے اور انسپیکٹر ریکھا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لو ریکھا، اب تو خوش ہو، تمہارا بھی کام بن گیا، اپنا قاسم تم سے دل بھر کر باتیں کر لے گا، اس طرح خوب الفت کی باتیں قاسم سے کرتی رہنا، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ رشیدہ نے قاسم کی بات سن کر
شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہریش کی بات تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس موٹے گھابر نے میرے پہرے کی باری میں ساتھ دیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی، رشیدہ نے منہ بنا کر چڑھتے ہوئے کہا۔ مس رشیدہ، آپ میرے ساتھ پہرا مہرا دینا مس، پولیس والی تو بات نہیں کرتی۔ قاسم نے اس بار مایوسانہ لہجے میں اور بھڑکے سے انداز میں رشیدہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھو ریکھا، تم نے قاسم جیسے خوبرو نوجوان کا دل توڑ دیا۔ اب تم اس گھنے جنگل میں اکیلے ہی پہرا دینے کے لیے تیار رہو، کیونکہ قاسم جیسا طاقتور پہلوان تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ رشیدہ نے پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے جذباتی لیڈی انسپکٹر ریکھا کو چھیڑا تو سب اس کی شرارت پر زور سے ہنس پڑے۔ اوہ، تم جو اس احمق موٹے کا ساتھ دینے والی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے فضول پہرے دار کس کے ساتھ پہرے داری کرنے کی؟ لیڈی انسپکٹر ریکھا نے ہاتھ نچا کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے ساتھ انور ہوگا اور ہم دونوں اچھی طرح سے پہرا دے رہے ہوں گے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ البتہ تم جیسی تگڑی فل فلوٹی اور عجوبہ ہشتم ٹونی اور بابا رستم کی میٹھی آنکھ کے ہوتے ہوئے قاسم کو بوریت نہیں ہوگی، رشیدہ نے پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر سب ہنس پڑے۔ سب جانتے تھے کہ رشیدہ اور انور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی دونوں کرائم رپورٹرز ایک دوسرے کے اچھے دوست اور ساتھی بھی ہیں۔ تو میں بھی ہریش جیسے باصلاحیت ساتھی کے ساتھ پہرا دے دوں گی، تمہیں ہماری طرف سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیڈی انسپکٹر ریکھا نے اس بار غصے سے اور بدستور منہ بنا کر رشیدہ کو جواب دیا تو ہریش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ کرنل فریدی کی بلیک فورس کا سیکنڈ چیف ہریش ریکھا کو بہت چاہتا ہے، اور ویسے تو لیڈی انسپکٹر ریکھا کو ہریش بھی اچھا لگتا تھا، لیکن اس کی صدم ظریفی کہ لیڈی انسپکٹر ریکھا اپنے باس پتھر دل کرنل فریدی کے لیے بہت زیادہ جذبات رکھتی تھی۔ امید بھائی، میری کسی اور فلفلوٹی دوستی موستی کروا دینا، یہ سالیاں تو مجھے گھاس واس بھی نہیں ڈالتی۔ اس بار قاسم نے ان دونوں سے مایوسانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کیپٹن حمید سے شکوہ کیا۔ کیوں موٹے، میں کیا تمہیں دلال نظر آتا ہوں جو تمہارے لیے فلفلوٹیوں کا انتظام کرتا پھروں؟ کیپٹن حمید نے اس کی طرف ناگواری سے کہا۔ گھابڑ ہو گئے تم، اور بے شک کرنل صاحب کا بندہ ہونے کی وجہ سے تم کام ایسا نہیں کرتے، مگر پھر بھی شکل سے تم دلال ہی لگتے ہو، قاسم نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر غصے سے کہا تو کیمپ زوردار کہکوں سے گونج اٹھا اور کیپٹن حمید اپنا سا منہ لے کر قاسم کو غصے سے دیکھنے لگا۔ انور میاں، تم رشیدہ اور کیپٹن حمید کے بعد تم پہرا دینا، اور رات کے آخری پہر میں ریکھا اور ہریش کے ساتھ میں پہرا دوں گا۔ قاسم پہرے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اس کی نیند کے بعد اسے صبح تک سونے دیا جائے، اور ریکھا، تم اور رشیدہ اب اپنے خیمے میں جاؤ اور سو جاؤ، اور بقیہ افراد بھی آرام کریں۔ اس بار طارق نے گویا جیسے حکم دیا ہو تو سب نے سر ہلا دیے،
کیونکہ طارق گویا کہ ان کا کوئی افسر نہیں تھا، لیکن یہ جانتے تھے کہ جنگلات کی اکثر مہمات میں طارق ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور ان کا باس کرنل فریدی بھی طارق کی ہی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ طارق صاحب، آپ کچھ دیر پہلے خوفناک باتیں کر رہے تھے، کیا اب طارق دنیا کے سیاہ سائے واپس چلے گئے؟ ہریش نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، تمہاری باتوں کے دوران میں اپنا خاص عمل کرنا تو بھول ہی گیا، جس سے معلوم کر سکوں کہ طارق دنیا کے سیاہ سائے کہاں ہیں۔ ہریش کی بات سن کر طارق نے چونکتے ہوئے کہا تو سب ایک دفعہ پھر حیران ہو کر اپنے پراسرار ساتھی طارق کو دیکھنے لگے، جو آج واقعی ان کے لیے ماما بنا ہوا تھا۔ اب طارق نے کسی کی بات سننے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا، جو کہ ان سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ طارق کیا پڑھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی طارق نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سب اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بن گئی تھیں، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ طارق صاحب، کیا بات ہے؟ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ انور نے حیرت سے کہا۔ جلدی کرو، ہم سب کو یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ جنگل کے اس ایریے میں طاریکیوں کا راج ہونے والا ہے، طارق نے کہا، اور ان سب کو کیمپ سے باہر آنے کو کہا، جہاں کیمپ سے چند قدم دور کرنل فریدی، روزہ اور انسپکٹر جگدیش مستعدی سے پہرا دے رہے تھے، اور ان سب کو باہر آتا دیکھ حیران ہو گئے۔ کیا ہوا طارق صاحب؟ اب سب ممبران کو باہر کیوں لے کر آ گئے؟ کرنل فریدی نے طارق کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ فریدی میاں، یہاں سیاہ سایوں کا وار ہونے والا ہے، اور دنیا بہت سے خطرات میں ہے، کیونکہ میرے علم نے مجھے بتایا کہ ایک بہت ہی طاقت اور شیطانی ساحر، جسے کالے جادو میں بہت اہمیت حاصل ہو چکی ہے، وہ اپنے سیاہ سایوں سے دنیا کو شیطانیت کے مکروہ دھندے میں پھانسنا چاہتا ہے۔ طارق نے اس بار قدرے تشویش سے کہا تو کرنل فریدی اور سب ممبران پریشان ہو کر اس کو دیکھنے لگ گئے۔ یار پرمود، ہم یہاں لنکا آ تو گئے ہیں، لیکن کیا تمہارے خیال میں جس جزیرے کا ذکر کیا گیا ہے، کیا وہ واقعی یہاں ہمیں لنکا میں ملے گا؟ حالانکہ لنکا تو بدھ مت مذہب کا ملک ہے، اور یہاں کسی شیطانی قبیلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لٹوش نے حیرت سے میجر پرمود سے پوچھا۔ اس وقت میجر پرمود اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لنکا آیا ہوا تھا، کیونکہ اس سے چند باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ لنکا میں ایک شیطانی قبیلہ ہے، جو کہ لوگوں کی شیطانیت کا پرچار کر رہا ہے۔ اس پر میجر پرمود حیران تو ہوا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ شیطانیت کا پرچار کر رہے ہوں، کیونکہ مذہب چاہے جو بھی ہو، اس کا پرچار شیطانیت کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ لیکن لنکا جیسے چھوٹے ملک، جو معمولی سا اور دنیا میں امن پسند ملک تھا، وہاں کے بارے میں کبھی نہیں سنا گیا تھا کہ اس میں کوئی ایسا چکر ہوگا۔ لیکن میجر پرمود کے ایجنٹ نے اسے اطلاع دی تھی کہ لنکا کے دور دراز علاقوں میں چند لوگ شیطانیت کا پرچار کرتے پائے گئے، اور ایسے لوگ مکمل طور پر سیاہ لبادے میں ہوتے ہیں، اور لوگوں کو شیطانیت کا پرچار کچھ اس انداز میں کر رہے ہوتے تھے کہ لوگ اپنے ملکی مذہب کو چھوڑ کر شیطانیت کی طرف راغب تھے۔ میجر پرمود کے لیے سب خبریں
بہت حیرت انگیز تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا، اور وہ بھی لنکا جیسے امن پسند لوگوں کے ملک میں۔ لیکن میجر پرمود کی عادت تھی کہ اگر اس دنیا میں کوئی اہم اطلاعات ملتی تھی تو میجر پرمود اس کی کھوج میں لگ جاتا، اور یہ اہم اطلاعات تو ایسی تھیں جس پر میجر پرمود صرف حیران ہی نہیں ہوا تھا بلکہ غصے میں ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا کہ آخر یہ کون سا گروہ ہے جو اس طرح برملا لوگوں کو شیطان مردود کا پیروکار بنانے لگا ہوا تھا، اور کس طرح لوگوں کو شیطانیت کا پرچار کر رہا تھا۔ اس کے لیے میجر پرمود نے اپنے کسی نمائندے یا ایجنٹوں کو بھیجنے کے بجائے خود ہی اپنی خاص ٹیم کے ساتھ لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں پہنچ گیا تھا، اور سبھی ایک ہوٹل میں بیٹھے اسی بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میجر، تمہارے ایجنٹ نے ہمیں معلومات تو فراہم کر دی ہیں، اور بقول اس کے وہ اسی قبیلے میں مکمل طور پر جانچ پڑتال بھی کر چکا ہے، اور ابھی تک یہ مکروہ کام جاری ہے، لیکن بہت ہی عجیب اور خطرناک صورتحال ہوئی ہے۔ تمثیلہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں لاٹوش اور لیڈی بلیک، مجھے میرے ایجنٹوں فامون نے اس قبیلے اور علاقے کے بارے میں مکمل طور پر بریف کر دیا تھا، اور وہ دارالحکومت سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اس لیے وہاں بستی لاکان جا رہا ہے۔ تم باقی افراد یہاں میرا ویٹ کرو، اگر کوئی اہم خبر ہوئی تو تم سب کو بھی انفارم کر دیا جائے گا۔ میجر پرمود نے ہنکارہ بھر کر کہا۔ نہیں میجر، میرے خیال میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، البتہ لاٹوش، آفتاب سعید، کیپٹن نوازش اور کیپٹن توفیق یہاں رہیں۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو ہم ان کو انفارم کر دیں گے، تمثیلہ نے کہا۔ کیوں، یہاں کوئی بیوٹی گرلز کا میلہ لگا ہوا ہے جو ہم یہاں رہ جائیں؟ لاٹوش نے منہ بنا کر کہا تو میجر پرمود اور تمثیلہ سمیت سب ہنس پڑے۔ ہم یہاں ایک اہم کام کے سلسلے میں آئے ہیں، اور تم ہو کہ یہاں کوئی بیوٹی پارٹیشن میں اپنے کام چلاتی پھری اور کھول کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ، تمثیلہ نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اچھا، تم دونوں وہاں کیا جھک مارنے جا رہے ہو؟ جب ہم سب کو یہاں لے آئے ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میجر تمہیں چھوڑ کر کسی لنکن حسینہ کے ساتھ بھاگ جائے اور میری بھابھی اکیلی رہ جائے، لاٹوش نے احمقانہ انداز میں کہا۔ میجر اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہاری طرح ہر چلتے پھرتی حسینہ کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جائے، تمثیلہ نے منہ بناتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ اچھا خیر، تم وائٹ شارک اور میرے دونوں اسسٹنٹ یہیں رہیں، اور ابھی میں اور لیڈی بلیک بستی لاکان جاتے ہیں، جس کے بارے میں سنایا گیا ہے کہ وہاں شیطان پرستوں کا گروہ دیکھا گیا ہے۔ میجر پرمود نے اس بار فیصلہ سناتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، تو آفتاب سعید اور لاٹوش نے شانے اچکا دیے، اور کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش نے بھی ادب سے سر ہلا دیے۔ کچھ دیر بعد میجر پرمود اور تمثیلہ گاڑی میں سفر کرنے لگے، اور سب سرز پہاڑ کی ایک سڑک پر جا رہے تھے۔ میجر، جو واقعات ہمارے ایجنٹ نے ہمیں مہیا کیے ہیں اس کے مطابق تو میرے خیال میں یہ کوئی ماورائی کیس لگتا ہے، اور کوئی شیطانی طاقت ہی یہ مکروہ کام کر سکتی ہے، اور اگر
یہ کیس ماورائی کیس ہے تو ہمیں عمران صاحب کو انفارم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہاں ماورائی کیسوں کا بالکل کوئی تجربہ ہے ہی نہیں، تمثیلہ نے تشویش سے کہا۔ دیکھو لیڈی بلیک، جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے یہ سب نہیں دیکھ لیتا میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، اور ویسے عمران صاحب سے میں یہ سن چکا ہوں کہ بعض جگہ شیطان کے معبد اور قربان گاہیں ہوتی ہیں جہاں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے، لیکن یہ خفیہ اور رازداری سے ہوتا ہے، اور شیطان کے بہت ہی خاص اور جانثار پیروکاروں کو ہی ان معبدوں کا پتہ ہوتا ہے، جہاں عموماً شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انتہائی شرمناک اور بیہودہ کام بھی ہوتے ہیں جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ اب کھلم کھلا شیطانیت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ لنکا جیسے پرامن ملک میں یہ بھیانک کام کیا جا رہا ہے تو پھر دنیا کے اور کئی مغربی ملکوں میں بھی کام کیا جا سکتا ہے جہاں اوریانیت کو کوئی خاص برا نہیں سمجھا جاتا، اور جہاں مرد و زن میں اوریانیت عام ہوتی ہے وہاں شیطانیت کھل کر راج کرتی ہے۔ میجر پرمود نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہارن بھینچ کر کہا، لیکن میجر، لنکا تو ایک معمولی سا اور امن پسند ملک ہے، اور نہ ہی اتنا ایڈوانس اور آزاد خیال ملک ہے۔ تمثیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسی لیے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر پھر شیطان پرستوں نے کیوں لنکا جیسا عام، غیر ایڈوانس اور امن پسند ملک میں براہ راست شیطانیت کا پرچار شروع کر دیا۔ میجر پرمود نے حیرت سے کہا۔ اس طرح باتوں کے دوران دونوں بستی لکان پہنچ گئے، جہاں ان کا ایجنٹ فامون ان کو ملا اور ان کو اچھے اور صاف ستھرے ہوٹل میں لے گیا۔ میجر پرمود اس سے تفصیل سے اس کی بات سن کر معلومات لینے لگا۔ فامون اور ان دونوں کو بتانے لگا کہ یہاں بستی میں ایک بڑی حویلی ہے جہاں شیطان پرست لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو شیطانیت کا درس بھی دیا کرتے ہیں۔ کیا تم وہاں ان شیطان پرستوں کے درس میں کبھی گئے ہو؟ میجر پرمود نے چونک کر پوچھا۔ نہیں سر، میں خود تو اس شیطان پرستوں کے مرکز نہیں گیا، لیکن میں نے اپنا ایک ایجنٹ وہاں بھیجا تھا جو اپنی دوست کے ساتھ گیا تھا، کیونکہ اس بڑی حویلی میں شیطان پرستوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ صرف نوجوان اور جوڑے ہی اندر جا سکتے ہیں، اور جب وہ اس شیطان پرستوں کی بڑی حویلی سے آیا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا کہ اس کا مائنڈ بدل چکا تھا، اور وہ شیطان پرستوں کی تعریف میں اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے ان کا معتقد ہو گیا ہو، جیسے اس پر ٹرانس یا کوئی سحر پھونکا گیا ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان بستی کی بڑی حویلی میں غیر ملکی نوجوان جوڑے بھی آتے ہیں۔ معلوم نہیں کیسے ان کو اطلاع مل گئی کہ یہاں شیطان پرستوں کا معبد ہے، اور شاید اپنی تحقیق کے لیے آتے ہیں یا خوشی سے شیطانیت کا درس سننے آتے ہیں، کیونکہ شیطان کے معبد سے واپس آنے والا نفس کی غلامی پر اور دنیا میں صرف عیش و عشرت پر باتیں کرتا ہے، جیسے کہ میرا ایجنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور اب وہ اور اس کی ساتھی لڑکی نامعلوم اب کہاں چلے گئے ہیں، فامون نے کہا۔ تو میجر پرمود نے اور تمثیلہ حیرت سے ان کی باتیں سننے لگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نوجوان خواتین بھی وہاں شیطانی حویلی میں جاتی ہیں ان شیطان پرستوں کا درس سننے کے لیے؟ اس بار تمثیلہ نے ہارن بھینچ کر کہا۔ جی لیڈی بلیک، حیرت انگیز طور پر وہاں نوجوان
خواتین بھی چاہتی ہیں، اور ویسے بھی زیادہ تر نوجوان مرد و خواتین کو ہی شیطانیت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فامون نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اور تمثیلہ اس حویلی میں جانا چاہتے ہیں اور ان کا بیان سننا چاہتے ہیں کہ آخر کس طرح خلم کھلا شیطان پرست شیطانیت کا درس دیتے ہیں۔ میجر پرموت نے کہا تو فامون ان کو شیطان پرستوں کی بڑی حویلی تک لے گیا، جو کہ مکمل طور پر سیاہ تھی، اور اسے دیکھ کر کراہت اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کچھ دیر اور چند اہم معلومات لینے کے بعد میجر پرموت اور تمثیلہ اس بڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت اور بھی کئی نوجوان مرد و خواتین یہاں آئے ہوئے تھے، جن میں مقامی اور حیرت انگیز طور پر درجن کے قریب غیر ملکی بھی تھے، جن میں نیگرو اور گورے سبھی کپل شامل تھے۔ سبھی ایک بڑے ہال کمرے میں جا رہے تھے، جہاں سیاہ رنگت کے لبادے پڑے ہوئے تھے، اور سبھی ایک دوسرے سے انجان بن کر اپنے لباسوں کے اوپر ہی ان مخصوص سیاہ لبادوں کو پہن رہے تھے، جس پر کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا، اور اس کی بے نور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ہر لبادے پر اسی طرح آگ کے شعلے والی کھوپڑی کا نشان کنندہ تھا۔ میجر پرمود اور تمثیلہ بھی ایک دوسرے کو اشارہ کر کے سیاہ لبادے اپنے لباسوں کے اوپر اوڑھ لیے، اور ان لوگوں کے ہمراہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں آغاز پر ایک بہت بڑا شیطان کا بت بنا ہوا تھا، جو بہت بھدا اور خوفناک تھا۔ میجر پرمود اور تمثیلہ جیسے ہی بڑے شیطانی بت کے سامنے سے گزرے، یکلخت ان کو محسوس ہوا جیسے ان کا دماغ بہت ہلکا ہو گیا ہو، کیونکہ بڑے اور شیطانی ہال کمرے میں کچھ اس طرح کی بورچھی ہوئی تھی جس سے ان کو اپنا دماغ ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب تمام لوگ یہاں نیچے نرم قالین پر بیٹھ گئے، اور حیرت انگیز طور پر کسی بھی مقامی فرد نے اجنبی ہونے کے باوجود ان کو نہیں دیکھا۔ شاید یہاں اجنبی بھی آتے رہتے تھے۔ میرے دوستوں اور چاہنے والوں، آپ کو یہاں مختلف مذاہب کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں ہم آپ کو ایک اہم بات بتانے کے لیے آئے ہیں، جس سے آپ کو دنیا جہاں کی خوش نصیبیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اچانک ہال کمرے میں ایک ادھیڑ عمر اور کرخت شکل کے گورے نے آ کر ان سب کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، دیکھیں، آپ سب بھی انسان ہیں، اور انسان کو اس لیے تخلیق کیا گیا تاکہ وہ اس دنیا میں اپنا حق حاصل کر سکے، اور حق کیسے حاصل ہوگا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہم بلیک پاور کے چاہنے والے انسانیت کو دنیا جہاں کی خوشیاں اور لذت دینے کا درس دیتے ہیں، تاکہ وہ دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ کرخت شکل کے گورے نے شفیق انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لارڈ، ہم بلیک پاور کے چاہنے والوں میں شامل ہیں، ہمیں دنیا کی ہر لذت اور آسائش چاہیے۔ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا، جو اکریمی لگ رہا تھا۔ میجر پرمود اور تمثیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوجوان جو بلیک پاور کی پیروکاری میں آ گیا، اس کے لیے دنیا کی ہر لذت لازمی ہو جاتی ہے، کرخت شکل کے لارڈ نے کہا، اور پھر اچانک اس نے میجر پرمود اور تمثیلہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رنگ گئی، اور اس نے اچانک ان دونوں کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو یکلخت ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دماغ خالی ہو چکے ہوں۔
اور کرک شکل کا لارڈ ان کا آقا بن چکا ہو جو ان کو شیطانیت کی باتیں بتا رہا ہے۔ میرے دوستو، شیطانیت میں ہی دنیا بھر کا سکون ہے، ورنہ دیگر کسی بھی مذہب میں انسانیت کو سختی کرنا اور نفس پر قابو پانے کے بارے میں ہی کہا گیا ہے۔ لیکن بلیک پاور کے مت والے دنیا جہاں کی لذت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ لارڈ نامی شیطان پرست نے کہا، لیکن میجر برمود کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی اس لارڈ نامی کرخت کورے کی باتوں پر اتفاق کرتا ہو۔ لارڈ، ہم یہاں 7 نوجوان ہیں جن میں ہم 30 لڑکیاں اور 30 مرد ہیں۔ کیا بلیک پاور کی خواہش کے لیے عورت اور مرد کیا صرف اپنے ہی خاص ساتھی سے سکون کے لیے صحبت اختیار کر سکتے ہیں، یا ان کو دوسروں سے بھی صحبت کی اجازت ہے؟ یکلگ یا ایک غیر ملکی لڑکی نے بےہودہ اور گھٹیا سوال کیا۔ بلیک پاور کے متوالو، ہوش ہو جاؤ، بلکہ بلیک پاور کے اصول میں عورتوں کو صرف اپنے ہی مردوں سے صحبت کرنا ضروری نہیں، وہ اپنے من کے سکون کے لیے دوسرے مرد دوستوں کا سہارا بھی لے سکتی ہیں، کیونکہ صرف من کی لذت ہی بلیک پاور کے پیروکاروں کا اصول اور شیوا ہے۔ لارڈ نے یہ مکروہ اور گھٹیا ترین بات اس آسانی سے کہی جیسے عام بات ہو، اور اسے سن کر میجر برمود و تمثیلہ کے ذہن میں اس گھٹیا ترین بات پر چیخ اٹھنے اور خون کھول اٹھنے جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ لیکن معلوم نہیں اس شیطانی لارڈ نے ایسا کیا زہر پھونکا تھا کہ میجر برمود اور تمثیلہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول سکے۔ ان کو ایسے لگا جیسے حرکت کرنے سے قاصر ہوں وہ لوگ۔ زندگی صرف من کے سکون کے لیے بنی ہے، اور دنیا کے دیگر مذاہب اسے سختی کے اصول بنا لیتے ہیں، جو کہ نفس کے غلاموں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ نفس کی غلامی ہی دنیا کے عیش کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ دنیا کے دیگر مذہب تو پتھر دل ہی ہیں۔ لارڈ نے اپنی بےہودہ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لارڈ، یہاں آ کر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور ہمارا ذہن دنیا کی ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے، اور ہم بدھ مت ہیں۔ کیا ہمارے ملک کے لوگ یہ برداشت کریں گے کہ دل کے سکون اور نفس کی غلامی کے لیے ہر ناجائز چیز کو حاصل کیا جائے؟ ایک مقامی نوجوان نے اس طرح ادب سے پوچھا جیسے مقامی مذہب کے بجائے شیطان کا پیروکار ہو۔ اسی لیے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم سچے دل سے بلیک پاور کے پیروکار بن جاؤ۔ تم سب کو آقا کی طریق دنیا کی سیر بھی کرائی جائے گی، جو بلیک پاور کے سچے اور مہمان اور مہان طاقتوں کے پیروکار ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی ان کا غلام بننا چاہتا ہے۔ لارڈ نے اپنا بےہودہ لیکچر جاری رکھتے ہوئے کہا، میجر برمود اور تمثیلہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ان کے وجود جیسے سن ہو جائیں گے، اور کسی انتہائی خفیہ جگہ کے بجائے انسانوں سے بھری بستی میں بھی اس طرح کے شیطانیت کے درس سننے کو ملیں گے۔ لیکن معلوم نہیں کیوں یہ دونوں چاہتے ہوئے بھی اس شیطانی لارڈ پر حملہ نہیں کر پا رہے تھے، مگر ان کے دماغ اس شیطانیت پرست کی بےہودہ ترین باتوں سے ضرور کھول اٹھے، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہاں عجیب سی بو کی وجہ سے یہاں نوجوان مرد اور خواتین ایک ٹرانس میں تھے
جیسے شہر میں ہو۔ کیا تم سب بلیک پاور کے متوالوں میں شامل ہوتے ہو اور آقا سے ملنے کے بعد بلیک پاور کے پیروکاروں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ اس بار لارڈ نے مکروہ انداز میں مسکراتے اور لوگوں کو جوش دلاتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اس شیطان پرست کی گھٹیا باتیں سن کر اس طرح کھڑے کر دیے جیسے بہت عظیم اور انسانیت سے بھرپور لیکچر ان کو ملا ہوا ہو۔ یہ دیکھ کر میجر پرمود کا ذہن سلگ اٹھا۔ اس شیطانی لارڈ کی بات سن کر میجر پرمود کا اپنا ہاتھ بھی نہ چاہتے ہوئے اٹھ گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر تمثیلہ کا ہاتھ بھی اٹھا ہوا تھا، جس دیکھ کر میجر پرمود کا ذہن سلگ اٹھا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میجر پرمود نے خود کو پہلے اتنا بے بس کبھی نہیں دیکھا کہ شیطانیت کا مکروہ لیکچر سن کر، اس شیطان پرست کی گھٹیا ترین بات سن کر اس کے حق میں اپنا ہاتھ کھڑا کر دے۔ اور یہ دیکھ کر میجر پرمود لرز گیا تھا کہ اس کا اپنا دماغ بھی اس شیطان پرست لارڈ کے سامنے جھکنے کو مجبور کر رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میجر پرمود کا سر لارڈ کے سامنے خم ہونے لگا، اور لارڈ کے پیچھے شیطان کا عکس بنا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے میجر پرمود مسلمان ہو کر بھی شیطان کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اچانک یہاں سحر انگیز شیطانی کمرے میں سیاہ سائے نمودار ہوئے، جسے دیکھ کر یہاں لارڈ سمیت سب لوگ ان سیاہ سایوں کے سامنے جھکتے چلے گئے، اور میجر پرمود بے حد کوشش کے باوجود خود ان کو نامعلوم شیطانی سیاہ سایوں کے آنے کے بعد شیطان کے دیوار پر بنے مکروہ اور خوفناک عکس کے سامنے جھکنے پر نہیں بچا پا رہا تھا۔ میجر پرمود کا دل سجدہ کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ چیخ کر ایسا گھٹیا کام کرنے سے روک رہا تھا۔ لیکن یہ سب میجر پرمود کے بس سے باہر ہونے لگا تھا، جو کہ انتہائی ہولناک بات تھی کہ میجر پرمود شیطان کے روبرو سجدہ کرے۔ میجر پرمود بہت ہی مضبوط حساب کا مالک تھا، اور دنیا کا منجا ہوا سیکرٹ ایجنٹ بھی تھا، اس لیے اس نے اس شیطانی ماحول کے مکروہ شہر میں ہونے کے باوجود اپنے ذہن کو بلینک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تمثیلہ کی طرف دیکھا، جو اسے اپنی طرح بے بس نظر آ رہی تھی۔ میجر پرمود نے آئیکوڈ نے تمثیلہ کو اپنی آنکھیں بند کرنے اور ذہن کو بلینک کرنے کا کہا، اور پھر تیزی سے اسے اپنے ذہن کو بلینک کر کے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے ذہن سے تمام باتیں اخذ ہو جائیں گی اور وہ صرف شیطان کا پیروکار بن کر رہ جائے گا۔ میجر پرمود نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بلینک ذہن کو ایک نقطے پر رکھنے لگا تاکہ شیطانی عکس کے سامنے سجدہ نہ کر سکے، اور یہی حال تمثیلہ نے بھی کیا، اور دونوں کو خود کو کوس رہے تھے کہ کیوں اس شیطانی محفل میں آئے جہاں یہ دونوں خود بھی شیطان پرستوں کے خوفناک سحر کا شکار ہو چکے تھے اور مشکل میں پھنس چکے تھے۔ چلو اب سب جوڑے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر دوسرے کی ساتھی لڑکی کو اپنا لیں، کیونکہ غیرت بلیک پاور کے نزدیک انسان کی کمزوری ہے، جس سے وہ خود پر غلبہ اور دنیا کی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا غیرت کو مارتے ہوئے بلیک پاور کی اطاعت کو اپنایا جائے۔ اچانک مکروہ شکل کے شیطانی لارڈ نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے گھٹیا ترین بات کی، تو یہ سن کر میجر پرمود کے تن بدن میں
اس شیطانی لوٹ کی بات سن کر آگ لگ گئی، لیکن اس نے آنکھ کھول کر غصے اور قہر سے شیطانی لوٹ کو دیکھا اور اس کی طرف لانگ جمپ لگا کر اس کی گردن ناپنے کا پروگرام بنایا۔ لیکن جیسے ہی میجر برمود نے لوڈ کی طرف دیکھا، اسی دوران اس لوڈ نے بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سمجھ گیا تھا کہ میجر برمود نے خود کو سنبھال لیا۔ اور میجر برمود نے دیکھا کہ سوائے اس کے اور تمثیلہ کے سب جوڑے کریہا امیز اور خوفناک شیطانی عکس کے روبرو سجدہ ریز ہو چکے تھے۔ لیکن لارڈ کی نظروں میں معلوم نہیں کیا کشش تھی کہ میجر برمود کو پھر یوں لگا جیسے وہ بھی لارڈ کا ایک ادنا سا غلام ہو۔ اب میجر برمود نے لرزتی نگاہوں سے دیکھا کہ سب مرد اور عورتیں سجدے سے اٹھے اور سب جوڑے اٹھ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کی ساتھی لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کر یہاں بڑے کمرے کے بنے مختلف پردوں میں لے جانے لگے، جہاں شیطانیت کا بھیانک اور مکروہ کھیل رچانا تھا۔ اور جو سب سے بھیانک منظر میجر برمود کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ اس کی منگیتر کا ہاتھ ایک غیر ملکی اور ایک نیگرو نے تھاما ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور تمثیلہ بھی کسی ٹرانس میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کسی پردے میں جانے لگی تھی۔ لیکن میجر برمود نے دیکھا کہ وہ اس خوفناک صورتحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا اور حد نظر ریت کے ٹیلے تھے، اور جہاں تک نظر جاتی ریت کا ہی وسیع اور عریض سمندر تھا جہاں ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ یہ دنیا کا عجیب اور خطرناک صحرا بھی تھا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا صحرا بھی کہلاتا تھا، اور دنیا والے اس صحرا کو صحرائے گوبی کہتے تھے، جہاں بعض اوقات حیرت انگیز طور پر دن کے وقت بھی ریت ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ یہ تاریک براعظم افریقہ کے بڑے صحرا گریٹ سہارا یا صحرائے اعظم کے مقابلے میں جو دنیا کا طویل ترین صحرا جو تاریک براعظم افریقہ کے 13 ممالک میں پھیلا تھا، اور یہ دنیا کا گرم ترین صحرا کہلاتا ہے، جہاں ایک دفعہ کوئی بھٹک جائے تو پھر بھیانک موت ہی اس کا مقدر ہے۔ اس کے مقابلے میں تو صحرائے گوبی کافی چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی دنیا کے 10 بڑے صحراؤں میں سے ایک تھا، اور دنیا کا خطرناک صحرا بھی کہلاتا تھا۔ صحرائے گوبی کے بعض علاقے میں زہریلی ہوائیں اور جھکڑ بھی چلتے تھے جو یہاں آنے والے افراد کی جان لے لیتے، لیکن پھر بھی اس صحرا میں بہت کشش تھی، جس کی وجہ سے یہاں لوگ آتے جاتے رہا کرتے تھے۔ اس وقت بھی طویل صحرا کے ریت کے ٹیلوں پر ایک قافلہ اونٹوں پر بیٹھ کر یہاں آ رہا تھا۔ اس قافلے میں 12 افراد شامل تھے، جن میں 4 اونٹ آگے کی طرف تھے اور بقیہ 8 اونٹ پیچھے کی طرف تھے، اور یہ قافلہ اس صحرا میں ایک طرف بڑھ رہا تھا، اور جہاں صحرا میں بعض جگہ چھوٹے بڑے اور پرانے قلعے بھی تھے جو بہت پہلے بنائے گئے تھے اور لیکن اب خالی تھے، اور بعض قلعے کچھ ٹھیک حالت میں بھی تھے اور بعض تو بالکل کھنڈر بن چکے تھے۔ ٹائم اینڈ بیوٹی، کیا واقعی صحرائے گوبی کے قلعہ سرخ میں دفینے ہوں گے، جس کی خاطر ہمارے ماسٹر بلیک نے ایک دفعہ پھر ہم چاروں بڑے ایجنٹوں کو یکجا کیا ہے اور اس عجیب صحرائے گوبی میں روانہ کر دیا؟ میجر سارگن نے اپنی پارٹنر
رینا منڈارے کی طرف دیکھ کر کہا، جو بلیک ڈیتھ کے خاص ہرکارے تھے۔ ہاں میجر سارگن، ماسٹر بلیک کو حتمی رپورٹس ملتی رہتی ہیں۔ گویا کہ ہم چاروں، تم، میں، زونڈاری اور جیفرڈ اپنے چیف ماسٹر بلیک کے خاص ایجنٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں ماسٹر بلیک کے اور بھی بے شمار ایجنٹ کام کرتے ہیں، جن کے انڈر بے شمار ہرکاریں ہیں، اور وہ ایجنٹ ہمارے انڈر کام نہیں کرتے، صرف ماسٹر بلیک کو ہی اطلاع فراہم ہے۔ لیکن جیسا کہ جب بھی کوئی اہم مشن ہوتا ہے، ماسٹر بلیک ہم سب کو یکجا کر دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم چاروں کا دنیا کے مختلف براعظموں میں سیٹ اپ ہے، لیکن بہت اہم مشن میں ہم چاروں یکجا ہو جایا کرتے۔ رینا منڈارے نے کہا، چلو اس بہانے ہمارے بلیک ڈیتھ کے چیف ماسٹر اسکوٹا یعنی ماسٹر بلیک کی وجہ سے ہم چاروں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور ملنے کا موقع مل جاتا ہے۔ زونڈاری نے اپنے بلیک ڈیتھ کے چیف ماسٹر اسکوٹا کا نام لے کر مسکراتے ہوئے کہا، دفینہ ملے نہ ملے، ہم چاروں واقعی کافی دنوں بعد ملے ہیں، اور ایک ایڈونچر مہم تو سامنے آ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس مشن میں ہمارا سامنا دنیا کی دیگر پارٹیوں سے بھی ہو جائے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے گریٹ لینڈ کی شہرائے آفاق کالم نگار مدام کوشیلا کا کالم چھپا تھا، جس کے مطابق صحرائے گوبی کے کسی خفیہ قلعے سرخ میں دفینے چھپے ہیں۔ میجر سارگن نے کہا، تو ہمیں اس خزانے کے لیے یہاں اس خوفناک مگر پرکشش صحرا میں بھیجا گیا، جس کے بارے میں مدام کوشیلا کا دفینوں کی صحرائی قبر نامی کالم چھپا تھا، اور کئی پارٹیاں اس دفینے کے لیے یہاں کا رخ بھی کر چکی تھی، لیکن کسی کو بھی قلعے سرخ کا کوئی خزانہ نہیں ملا تھا۔ اس بار جیفرڈ سلوکا نے چونک کر کہا، ویسے گریٹ لینڈ کی شہرائے آفاق مدام کوشیلا کو معلوم نہیں کیسے دنیا بھر کی انفارمیشن مل جاتی ہے، اور اس کے کالم جو معلوماتی بھی ہوتے ہیں اور چونکا دینے والے بھی، اس لیے تو دنیا کی پارٹیاں صحرائے گوبی کا رخ کیا تھا، لیکن کسی کو بھی کچھ نہیں ملا۔ شاید مدام کوشیلا نے ایسے ہی اپنے نام کی وجہ سے دنیا کو پاگل بنایا تھا۔ جیفرڈ سلوکا نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو دنیا بھر کی خفیہ سراغ رساں ایجنسیاں اپنے نام کو لائے بغیر دنیا کے مشہور نیوز ایجنٹس کو انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، اور ویسے مدام کوشیلا نے اب تک جتنے بھی انفارمیشن والے اور چونکا دینے والے کالم لکھے وہ جھوٹے ثابت نہیں ہوئے، اس لیے کوئی بعد نہیں کہ ابھی تک وہ دفینہ صحرا کے اسی حصے میں موجود ہو۔ رینا منڈارے نے یقین بھرے لہجے میں کہا، ہاں تمہاری دشمنی تو صرف بیوٹی کوئین بیرسٹر کلارا سے ہی ہے، جو تمہاری حریف ہے۔ اس بار میجر سارگن نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میجر سارگن ڈائمنڈ بیوٹی درست کہہ رہی ہے، کیونکہ واقعی جہاں قلعہ سرخ کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں وہاں پوائزن مونڈرز یعنی زہریلے ہواؤں کے زوردار جھکڑ چلتے رہتے ہیں، اس لیے اس لوکیشن پر دفینوں کے چکر میں جانے والے بیشتر لوگوں اور پارٹیوں کو صرف موت ہی نصیب ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی گزشتہ ہفتے پہلے ایک پاجانی پارٹی نے قلعہ سرخ کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا تھا، اور ان میں ماسٹر بلیک کا ایک ایجنٹ بھی باچانی پارٹی میں شامل تھا۔
اس نے ماسٹر بلیک کو قلعہ سرخ کی لوکیشن کے بارے میں انفارم کر دیا تھا، لیکن اسی دوران خوفناک زہریلے ہوائیں اسی جگہ اتنی زور سے چلتی تھی جس کی وجہ سے ہمارے بلیک ڈیتھ کے ایجنٹ سمیت تمام بچانی پارٹی بھی اس خوفناک زہریلی مونڈرز کا شکار ہو گئی تھی۔ اس بار زونڈاری نے مسکراتے ہوئے لیکن انفارم کرتے ہوئے بتایا، ہاں بھائی، آخر تم بلیک ماسٹر کی چہیتی جو ہوئی، انہوں نے تمہیں ہر انفارمیشن دینی تھی اور اپنے پارٹنر جیفرڈ کو بھی بتا دیا، جو صرف درندہ بن کر جنگلی بھیڑیے کی طرح عورتوں کو بری طرح استعمال کرنے کے بعد ذبح کر دیتا ہے اور کام پر کم توجہ دیتا ہے۔ رینا منڈارے نے طنزی انداز میں کہا، ڈائمنڈ بیوٹی، ضروری نہیں کہ مجھے ہر بات کا علم ہو۔ جب ہم چاروں مشترکہ ہو کر کام کر رہے ہیں تو پھر ضروری نہیں کہ ایک ایجنٹ کو ہر بات معلوم ہو۔ لیڈی ہنٹر کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جیفر سلوکا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خیر، ماسٹر بلیک نے ہمیں زہریلے جھکڑوں سے بچنے کے لیے اسپیشل بلیک ماسک دیے ہیں، جو ان کی نئی ایجاد ہے، اور ان کو منہ پر چڑھانے سے زہریلی آب و ہوا اور رطوبت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیفر سلوکا نے بات کا رخ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں قلعہ سرخ کے بارے میں کیسے انفارمیشن ملے گی جہاں بقول ماسٹر بلیک کے ایجنٹ نے اطلاعات فراہم کی تھی، تاکہ ہم پہلے سے ہی احتیاط کر لیں؟ میجر سارکن نے کہا۔ ہاں، مجھے ماسٹر بلیک نے بلیک منی کمپیوٹر دیا تھا جس سے ہم صحرا کے اس خفیہ قلعے کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ زونڈاری نے اپنے بیگ سے ایک منی کمپیوٹر کو نکالتے ہوئے کہا، جو سیاہ رنگ کا جدید منی کمپیوٹر تھا۔ واہ، ہمارے ماسٹر بلیک بھی آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات ماسٹر صرف تمہیں ہی سب کچھ بتاتے رہتے ہیں، اس لیے تو صرف تمہیں ہی بلا کر سارے انفارمیشن دی اور ہمیں صرف کال کے ذریعے صحرائے غوبی میں پہنچنے کا حکم دے دیا۔ اس بار رینا منڈارے نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو ڈائمنڈ بیوٹی، بے شک تم تینوں بھی میری طرح ماسٹر بلیک کے ایجنٹ ہو، لیکن میں ان کی شروع کی ایجنٹ ہوں، اور ڈارک ایڈونچر والے کیس میں ماسٹر بلیک کے بھائی ماسٹر باغ کے مرنے کے بعد، ریڈ ڈیتھ تنظیم کے ٹوٹنے کے بعد تم تینوں نے بلیک ڈیتھ میں شمولیت حاصل کی تھی، اور میں تم سے پہلے سے ہی بلیک ڈیتھ کی ممبر ہوں اور شروع سے ہی ان کے لیے خاص ہوں۔ زنداری نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہم درست سمجھا رہے ہیں؟ جیفر سلوکا نے پوچھا، کیونکہ ان چاروں کے اونٹ ایک ساتھ چل رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے آسانی سے باتیں کر رہے تھے، اور ان کے 8 ایجنٹوں کے اونٹ پیچھے تھے، جن کے ہاتھوں میں جدید ایمونیشن اور صحرا میں سفر کرنے کے دیگر سامان تھے۔ اب ہمیں اس خوفناک صحرا کی زہریلی ہواؤں سے سیف ہونے والے اسپیشل بلیک ماسک پہن لینے چاہیے، کیونکہ بلیک کمپیوٹر اسکرین کے مطابق ہم ڈینجر زون میں داخل ہو چکے ہیں۔ اچانک زونڈاری نے جدید بلیک منی کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے چونک کر کہا، تو سب نے اپنے سامان میں سے جدید ساخت کے ماسک نکال لیے، جو کہ سیاہ رنگ کے تھے، اور ان ماسک میں ناک والی جگہ پر فلٹر بنا ہوا تھا، جو بیرونی ہوا کو ریزولو کر کے صرف صاف ہوا ناک کے اندر داخل کرتا تھا۔
ان کے باس اور بلیک ڈیتھ جیسی خطرناک ایجنسی کے چیف ماسٹر اسکوٹا کی جدید ایجاد بھی یہی تھی جو اس نے اس مشن کے لیے اپنے خاص ممبران کے لیے ایجاد کی۔ ان چاروں کے ساتھ ان کے ہر کاروں نے بھی اسپیشل بلیک ماسک اپنے چہروں پر لگا لیے تھے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر وقت صحرائے گوبی کے ان ایریاز میں زہریلے جھکڑ چلتے رہیں؟ میجر سارگن نے سفر کے کچھ دیر بعد پوچھا۔ بڑے صحراؤں پر ہواؤں کی جھکڑ تو چلنا معمول ہوتا، جو اتنے زور کے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے انسان کو یا تو ریت کے ٹیلوں میں دفن کر دیتے ہیں یا پھر اسے اٹھا کر کہیں اور پٹک دیتے ہیں، لیکن صحرائے گوبی کے انہی ایریاز میں زہریلی ہوائیں چلتی ہیں جو یہاں آنے والے ہر جاندار کو مار ڈالتی ہیں۔ اس لیے تو ہم سب نے پیراشوٹ کے اسپیشل بلیک ماسک پہن رکھے ہیں، اور بلیک ماسک سے ہم اب قدرے محفوظ ہیں، رینا منڈارے نے کہا۔ بلیک کمپیوٹر میں انڈیکیٹر آنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ماسٹر بلیک نے اس میں اس عجیب الخلقت صحرا کے قلعہ سرخ کا روڈ میپ فیڈ کر دیا تھا، اور ہم اس کی مدد کے ذریعے آسانی سے دفینے والے قلعہ سرخ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ زنداری نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر تو یہ ہمارا قدرے آسان مشن ہوا، جس میں ہمیں کوئی زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں مارنے پڑیں گے، جیفرڈ سلوکا نے اس طرح کہا جو بظاہر آسان نظر آنے والے مشن کو دیکھ کر قدرے مایوس ہو گیا تھا۔ نہیں جیفرڈ، تمہاری بات غلط ہے۔ بظاہر یہ مشن آسان لگتا ہے، لیکن 6 ماہ سے کوئی بھی اس سرخ قلعے کے دفینوں کو نہیں پا سکا، اور گویا کہ ہمارے بلیک ڈیتھ کے ایجنٹ نے باجانی پارٹی کے سرخ قلعے کا سراغ پا لیا تھا اور ماسٹر بلیک کو انفارم بھی کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں اچانک زہریلے مونڈرز کی وجہ سے سب پارٹی ماری گئی تھی، اور گویا کہ ماسٹر بلیک نے زہر کے اینٹی ڈوٹ والے اسپیشل ماسک ایجاد کر دیے، اور ہماری مہم قدرے آسان بنا دی اس طرح۔ لیکن ہم سب بھول رہے ہیں کہ بے شک زہر کا ہم پر کوئی خاص اثر نہ ہو، لیکن اگر خوفناک اور تیز جھکڑ چل پڑے تو ہم سب گروہ تتر بتر ہو کر رہ جائیں گے۔ اور بس کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ مشن ہمارا اب تک کا سب سے ہی خوفناک مشن ہوگا، رینا منڈارے نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آخر تم یہ بات اتنے یقین سے کیوں کہہ رہی ہو؟ میجر سارگن نے حیران ہو کر اپنی پارٹنر رینا منڈارے سے پوچھا۔ ہاں ڈائمنڈ بیوٹی درست کہہ رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی سنا ہے وہاں شیطانی اسیب کا سایہ ہے، اور جو بھی اس قلعے سرخ کے قریب جاتا ہے وہاں شیطانی نحوست کا شکار ہو جاتا ہے، اور غالباً ڈائمنڈ بیوٹی بھی یہی کہنا چاہتی ہے۔ اس بار زونداری نے بھی قدرے خوف سے کہا۔ حیرت ہے، تم دنیا میں لیڈی ہنٹر کے نام سے جانی جاتی ہو، اور ہم جیسے دنیا میں ہنگامہ کھڑا کرنے والے ایجنٹوں سے بڑا شیطان بھی دنیا میں شاید کوئی ہوگا، پھر ہمیں کسی شیطان اسیبوں سے کیا ڈر؟ اس بار جیفرڈ نے زنداری کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا تو میجر سارگن بھی ہنس پڑا۔ نہیں میجر سارگن اور جیفرڈ، لیڈی ہنٹر درست کہہ رہی ہے، میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ اس بار رینا منڈارے نے بھی سنجیدگی اور قدرے خوف سے کہا تو میجر سارگن اور جیفرڈ سلوکا حیرت کی شدت سے اپنی ساتھی لڑکیوں کو دیکھنے لگے، جنہوں نے اب تک نامعلوم کتنے انسانوں کا خون کیا تھا اور دنیا میں دہشت کے طور پر
جانی جاتی تھیں اور بہت باہمت ایجنٹ تھیں، لیکن اب اچانک بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگ گئی تھی۔ حیرت ہے ڈائمنڈ بیوٹی، بے شک لیڈی 100 بھی میری تنظیم ممبر ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہی جیفرس لوکل کی پارٹنر ہے اور تم میری پارٹنر ہو، اور اس طرح آج پہلی دفعہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ اس قلعے کے دفینہ کو حاصل کرنا ہوگا، جو کہ ماسٹر بلیک کے اسپیشل بلیک ماسک اور منی کمپیوٹر جیسے انقلابی ایجاد کے ہوتے ہوئے مشن کو مکمل کرنے میں کوئی خاص مشکل بھی نہیں ہوگی، اس لیے ہمت کا مظاہرہ کرو۔ میجر سارگن نے رینا منڈارے کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔